کیونکہ جنت بہت بڑی قیمتی نعمت ہے۔ اللہ نے جنت کی طرف دروک اور بھاج کے آمن کا حکم فرمائے کہ دوڑ کے آؤ جنت کی طرف، جنہی چوڑائی زمین و آسمان دے برابر ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت دے اندر اگر سوئی جتنا جگہ کہیں بندے کو مل وجے خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا کائنات جو کچھ بھی ہے دنیا سمیت سب نالوں او بہتر ہے کہ سوئی جتنا جگہ کہیں کو نصیب ہو بنے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کے اندر اللہ نے بندے دی خدمت واسطے جہاں حورا پیدا کی چاہتا وہ ایک حور دا جڑا دوپٹہ ہے وہ دوپٹہ پوری دنیا اور دنیا دے اندر جو کچھ ہے سب نالوں بہتر ہے۔ جنت بڑی قیمتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے رغبت دیوائی ہے، شوق دیوائی، اور صحابہ کرام دا بھی یوں مزاج ہے۔ آج سارے اندر ہی بڑی کمی ہے کہ ایسا کریں جنت دا اللہ کے سوال ہی نہیں کیتا، کیونکہ سارے نزدیک جنت دی اہمیت ہی کوئی نہیں۔ ایسا کریں جنت دے بارے قرآن و حدیث ہے پڑھے ہی نہیں سے، سنے ہی نہیں سے۔ نبی علیہ السلام دا ایک صحابی عرابی دیہاتی شخص نبی علیہ السلام کے آیا، آ کر کے عرض کی تھی اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، میں کو کوئی جی عمل دسو کہ میں عمل کراں اور اللہ دی جنت دے اندر داخل تھی بنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تعبد اللہ ولا تشرک باللہ شیئا، اللہ دی عبادت کر اور اللہ نال شرک نہ کر، وتقیم الصلاۃ اور نماز قائم کر، وتؤتی الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کر، وتصوم رمضان اور رمضان دے روزے رکھ، وتحج بیت اللہ الحرام اور اللہ دے حرمت والے گھر بیت اللہ دا حج کر۔ یعنی نبی سے کو جنت دے داخلے دے سوال دے بدلے ارکان اسلام سکھائیں جڑے پنج ہیں۔ او والے شخص عرابی اور دیہاتی پوچھنے لگا بس یہ چیزیں ضروری ہے یا انہیں دے علاوہ بھی؟ نبی علیہ السلام فرمائے بس اے تے ضروری ہے، اگر انہیں دے علاوہ کر سکیں تے او تیرے واسطے نفل ہو سی، اضافی ہو سی، تیرے واسطے فائدہ مند ہو سی۔ یعنی فرض نماز تے ضروری ہے، ان دے علاوہ پڑھنا چاہیں تو فائدہ ہے۔ فرضی زکوٰۃ ضروری ہے، ان دے علاوہ اگر دینا چاہیں تو صدقہ نفل ہی وہ تیرے واسطے فائدہ مند ہے۔ فرضی حج ضروری ہے، اگر صاحب استطاعت نفلی عمر حج کریں نہ رہے تو تیرے واسطے فائدہ مند ہے۔ رمضان دے فرضی روزے رکھنا ضروری ہے، اگر ان دے علاوہ نفلی روزے رکھیں وہ تیرے واسطے فائدہ مند ہے۔ نبی علیہ السلام کو یہ چیز پوچھ کے تے اللہ دے پیغمبر دے سامنے آکھن لگے والذی نفسی بیدہی، اللہ دی ذات دی قسم چاہ کے آگا جندے ہاتھ جو میری جان ہے، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ دے پیغمبر میں اللہ دی قسم چاہ کے آگا جندے ہاتھ جو میری جان ہے، جیڑی جیڑی تعلیم دیتی وے یا جنت دے داخلے دے جڑے جڑے ذرائع دے شہوے، جیڑی جیڑی شے جیویں جیویں دسی وے میں ذرہ برابر ودھے سا بھی کہنا تے گھٹے سا بھی کہنا، جیویں جیویں سمجھائے وے عمل کرے سا، جیویں جیویں سمجھائے وے میں ایویں منو ان ہیلو تے عمل کرے سا۔ وعدہ کیتے سی تے نبی دی محفل چوک کے لگا گئے، جڑے ویلے چاند قدم چل کے اندے گئے اللہ نے پیغمبر نے فرمائے، صحیح البخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمائے او میرے یارو من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی ھذا الرجل، اگر تساں دنیا کائنات دے اندر چلتا پھرتا کوئی جنتی بندہ دیکھنا ہوئے انہی بندے دی طرف دیکھ لو جڑا بندہ یہ وینا پہنے اے بندہ کر ان سادہ کہا اپنے وعدے دے اندر سچائے تے اللہ کریم دی جنت دا وارث بن گئے، نہ ودھے سا نہ گھٹے سا۔ پتہ لگ گئے بھی اے عملاً جنت دے داخلے دے، آپ نے بشارت دے دیتی ہے طلب ہوئے، آپ نے فرمایا جی جنتی بندہ دیکھنا ہوئے سامنے میں نہ پہ
ایک دیکھ دو نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ جنت دے طلبگارن وقت تھوڑا ہے لیکن چند باتاں کرنا چاہتا صحابہ جنت دے طلبگارن انہیں کوئی دنیا کٹھی کرن دا شوق کوئی نہ آئی ہے انہیں کوئی شوق آئی تھے اللہ کریم دی جنت حاصل کرنا دا شہادتاں دی چنے اللہ دی جنت داخل دی خاطر سخاوتاں کی چنے اللہ دی جنت داخل دی خاطر ہجرتاں کی چنے اللہ دی جنت داخل دی خاطر اپنے بچے ذبح کرنے اللہ دی جنت داخل دی خاطر نبی کریم علیہ السلام دی اتباع کی تینے جنت داخل دی خاطر اے صحابہ کرام دا مزاج ہے اگلی بات سن ذرا نبی کریم علیہ السلام دی حدیث مبارک ہے اے امام کائنات دی حدیث صحیح مسلم دے اندر موجود ہے جڑے ویلے مسلمان تے کافر دے درمیان جنگ تھی ہونے لگی ہے جنگ بدر دے موقع تے امام کائنات نے صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے رغبت دیوائی شوق دیوایا امام کائنات نے فرمایا قوموا الى جنت عرضها السماوات والارض اے میرے صحابہ جنت کی طرف اٹھی کھڑے تھی وہ جڑی جنت کی جڑائی زمین و آسمان دے برابر ہے صحابہ کو جنت کا شوق دلایا گئے ہر میدان جہاد تے مقتل دے میدان شریک تھی من کے پہلے نبی سی صحابہ کو جنت کا شوق دلایا ہر سخاوت کو پہلے نبی سی جنت کا شوق دلایا آپ نے فرمایا جنت کی طرف کھڑے تھی وہ جنی چڑائی زمین و آسمان دے برابر ہے نبی کریم صحابی جنن آئے حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ لو کھجورہ چندہ کھڑے جیب جو گردہ کھڑے کھندہ کھڑے ادھے اللہ دے نبی کیڑی شاہدی رغبت پیدی میں لے ہو اگر جنگ جوانی جے شہید تھی ونی جے تاں جنت مل سی نبی سی فرمائے جی عمیر اگر تساں جنگ دے اندر لگے گئے بدر دی لڑائی سے لگے گئے لڑائی کریں گے شہید ہو گئے اللہ دی جنت دے اندر ہو سو حضرت عمیر آدن اللہ دے نبی جے میں لگا بنیا شہید ہو بنیا تو اللہ کیا نظریہ ہے میں کتا ہو سا امام کائنات نے فرمائے تو اللہ دی جنت دے چھوڑ سے حدیث پاک چلے حضرت عمیر نے کھجورہ سکھ رچنا پینڈ دے تانے سکھ رچنے آٹھنے اے میں کھجور دے تانے اگر پہلے بکاں اے دی لمبی پیاز ہے کھجور دے تانے سکھ میدان مقتل تو بھائی بھائی لڑجے شہید ہو گئے امام کائنات نے فرمائے عمیر اللہ دی جنت دا وارث بن گئے ہر نیکی دی بنیاد جنت دا شوق ہے ہر نیکی دی بنیاد جنت دا شوق ہے بیا مولے معاف کرے سی جنے ویلے جنت دا شوق ہو سی لوگ خرچت صدقہ ہونے کرے سن جنے ویلے جنت دا شوق ہو سی اللہ دے گھروں ویلے آباد سن جنے ویلے جنت دا شوق ہو سی جنت دا شوق رکھنا چاہیے حضرت عمیر بن حمام لگے گئے کھجورہ سکھ چنے جی اللہ دی جنت دے وارث بن گئے اگلی گل سن ذرا امام کائنات کی ایک حدیث ہے اللہ دے پیغمبر کی محفل لگی ہوئی ہے نبی سی فرمائے کیڑا بندہ ہے تو نے جو جیڑا ہے وہ ایک شہد دی ضمانت دے رہے میں یزمن لی واحدہ ایک شہد دی جیڑا بندہ ضمانت دے رہے آسمان اللہ الجنہ میں وہ بندے کو اللہ دی جنت دی ضمانت دینا اے نکھیڑا نے کیتا گیا کیڑی شہدی ضمانت نے انہیں اے واضح نہیں کیتا گیا کیڑی شہدی ضمانت نے انہیں ہو سکتا نبی سے جان دی ضمانت کی نہ ہو سکتا نبی سے زمان دی ضمانت کی نہ ہو سکتا نبی سے مال دی ضمانت کی نہ آپ نے فرمایا کیڑا بندہ ہے تھوڑے وچوں جیڑا ایک شہدی ضمانت دے کہ میں او جنت دی ضمانت شاید نے دسی وجہ نے دسی چیز نے دسی جنی ضمانت پہ کیوں دے یہ عجیب جیاں مسئلہ سارے صحابہ نے پریشان تھی گئے امام کائنات دا صحابی حضرت ثوبان کھڑا ہو گئے اتے اللہ دے نبی ملسی جنت آپ نے فرمایا جنت دا میں زمانہ اللہ دے نبی پتہ نہیں کیڑی شہدی ضمانت
شرط ہے جنت ملے. کتنا صاحب ہے شوق جے جنت دی ضمانت دیندے وہ ایک چیز دی ضمانت نہیں مانتے میں تیار ہوں نہیں پتہ کیڑی شے دی. حضرت صوبان سارے صحابہ بھی جو کھڑے تھے اللہ دے نبی میں دینا ضمانت. آپ نے فرمایا پکی گل ہے جی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مت ضمانت نے کیا لا تسأل الناس شیئا. آج دے بعد جے تک جیندہ راسیں لوگیں کے کئی شہدہ سوال نہ کرے سیں. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے. آج دے بعد لوگیں کے سوال نہ کرے سیں. نبی سے ہی سمجھائے ما فوق الاسباب دے بارے جیڑی شاید قدرت تے طاقت کی نے باہر ہو گئے ان دے بارے سوال نہیں کرنا. یعنی پتر منگنے تے اللہ کے دوتر سوال کرنے تے اللہ کے نبی سے ہی سے سمجھا مندائے مقصد. حضرت صوبان نے اللہ دے نبی نال کیتا ہویا وعدہ انجا پورا کیتے انجا پورا کیتے. حدیث پاک کے چندے دوتر سوال ہوئے نا جڑا ہاتھ کوڑا چاہتی بنے ہونے ہن اگر سوال تھی ہے کوڑا کھائے بولے کہیں گناہ دے ہن کوڑا چاہ دے آپ ہو چکے تلے لاندے ہن تے کوڑا چاہ گندے ہن. اے جتنا نبی پاک نہ کیتا ہویا وعدہ پر جنے کہ کتنی وعدے تے داغ نہ آوے ہو سکتے جے وعدہ ہی دے ہونے ہوئے آتے مطلع جنت دی ضمانت کے ماروں بولنیوں. نبی دے صحابہ دے دل چے جنت دی بڑی تڑپ رہی. نبی دے صحابہ دے دل چے جنت دی بڑی فکر رہی. اگر میری جان لگی ونجے آؤ اگر میرا مال لگا ونجے آؤ اگر میرا پیسہ لگا ونجے آؤ اگر میری جان تے انہاں دے ماں باپ لگے ونجے آؤ ہر شے دنیا دی قربان کرن تے تیار پر اللہ دی جنت دی خاطر ہر دل حاضر. شوق یہی وہ مسئلہ ہے. میں کہنا کرے سا سوال مسند احمد دی روایت ہے. اگلی بات سن وقت انتہائی تھوڑا ہے ترائے باتیں کر چکا. چوتھی بات سن ذرا نبی کریم علیہ السلام کتنی بڑی بات ہے. سارے اندر تے جنت دی تڑپ ہی کوئی نہیں. اللہ نے بڑی جنت بنائی ہے تڑپ ہونی چاہیے. ترائے حدیثاں تمہارے سامنے سنائیں. چوتھی حدیث سن ذرا نبی علیہ السلام نے ہاتھ ایک بندے آکے بیعت کی تھی جہاد ہی جو ہے یاد کریں دے جو مسلمان تھے جو ہی مسلمان تھے جنگ آگئی ہے لڑائی آگئی ہے جہاد تے ونجنا پائے گئے او ہی نال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نواں بندہ محسوس کی تے جنگ شامل نہیں تھی مڑی تھا. آپ نے فرمایا میرا صحابی کے سامنے اٹھن نہ جڑے سارے جن تے سفر کر کے آئے انہیں اٹھن کو چراون تیری ذمہ داری ہے اساں جنگ لڑ دیں اٹھتا ہے چراون. نبی رہے صحابی اٹھ چراون لگ گئے اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ نہیں حاضر. جنگ تھی پئی ہے جنگ جڑے رہے موک گئی ہے مال غنیمت کٹھا تھا ہے کافریں علا مال مسلمانیں دے ہتھیں آوے آؤ مال غنیمت آدھے ہم دے جڑے جہاد شرکت کرنا مجاہدین مال غنیمت انہیں تقسیم تھی نا. نبی سے جڑے والے جہاد آدھے مجاہدین دے درمیان مال تقسیم کی دنے. آپ نے فرمائے او جڑا اٹھے کچھ رہے لڑائے گئے ان کا حصہ بھی کٹو. آیا تو ہے ڈیوٹی اصل لئی ہے نا ہوں دی حصہ کٹو ہوں دا تھیلی ایک بن گئی ہے حصہ بن گئے. نبی سے اپنے صحابے کو دیتے کو دیا ان دیکھی ذرا شوق دے تھیلی چاہ کے نبی سے صحابی آن کر کے دے جڑا اٹھ بدا چلے آئی تھیلی چاہتی ہے سر اللہ نے پیغمبر کو ٹور پہ نبی سے سامنے آگئے تھیلی میں سامنے چاہتی کھڑے. اللہ دے نبی ایک کیا ہے جڑا میں نے بھیجوائے لے. آپ نے فرمایا میرا صحابی ہے مال غنیمت ہے جڑا عیسیٰ تیرا بندہ عیسیٰ تیرا بھیجوا دیتے. اللہ دی قسم ہے جملے سنن دے قابل ہے. ارے اللہ دے نبی میں مال گنن واسطے مسلمان نہیں ہویا. جڑے لوگ آدم صحابہ مال حاصل کرنے واسطے آئے ہیں ڈھیر سارے دلائل صحابہ مال لٹاون واسطے آئے ہیں مال کٹھا کرنے واسطے آئے ہیں. یہ جیاں ایک صحابی ثابت کر جڑا اسلام میں جا کے باہر کما گیا ہوئے انہوں نے اپنے گھر میں کو لٹائے انہوں نے اپنا مال لٹائے
پیسہ خرچ کیتے ایک غریب جیاں بندہ ہے دیہاتی بندہ ہے ادھر کو کوتے نخندہ مسئلہ ہے کوئی لوڑ بھی ہامار خوشی دے آتے شکریہ ادا کرے انہیں تھیلی چاہیے ادا کرے اللہ دے نبی یہ کیا ہے آپ نے فرمائے تیرا حصہ ہے آنے اللہ دے نبی میں مال کماؤں سے مسلمان کہنو اللہ دے نبی فرمائے کیڑی شہر سے مسلمان ہویا میں آنے اللہ دے نبی میں مسلمان ہویا میری دلی تمنا ہے انو اللہ آپ گردن تے اندر رکھی ہے آپ کی چیزیں اندر رکھے آدھے اللہ دے نبی میری دلی تمنا ہے دشمن داری تیر لگے آر پار تھیرے میں شہیدوں آتے اللہ کی جنت ورس پڑا مال کماونا سے نہیں آیا میری تڑپ ہے کہ میں اللہ دی جنت جوانیا ایک تھا اشارہ کی کس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے آپ نے فرمایا اگر تم اللہ نال سچی گال کھڑا کرے نہیں دے اللہ تیری گال پوری کر دے سے جیڑے لڑائی لڑائی دے بعد بھی لڑائی تھی ہے یہ صحابی تلوار چاہا کے جنگ کے شامل ہو گئے لڑتا لڑتا شہید ہو گئے امام کائنات کے سامنے جڑے لڑے شہداء آئے ایک دیہاتی بندہ جڑا دا میں تیری واسطے نہیں آیا میں مال غنیمت واسطے نہیں آیا میری دلی تمنا ہے میں اللہ کی جنت دکھا کر اپنا تیر کرنا برداشت کرا حدیث پاک جا کے جڑے ولی شہید دی لاش تے امام کائنات دی نظر پئی ہے جڑی جات انگل رکھ گیا کیاس ہوں جات دشمن دا تیر لگا ہے تے نبی کریم نے فرمایا دے اللہ نال سچ کراتا اللہ نے انکار تے وعدہ سچا کر کے دکھائے صحابہ جنت دے بڑے طلبگار صحابہ جنت دے بڑے طلبگار صحابہ جنت دے بڑے طلبگار دنیا کائنات دی کوئی چیز اتنا انہیں کوئی پیاری لائیں جیڑی اللہ دی بڑھائی ہوئی جنت پیاری ہے بڑی محبت کرتے ہیں اللہ دی جنت دے نال بڑا پیار کرتے ہیں اللہ دی جنت دے نال یہ دیا ڈھیر سایہ مثال ہیں گال جنت دیا میرا اور صحابہ جانا قربان کرتے تیار کوئی مسئلہ ہو گیا سارے جہد کا کمزوری ہے کہ سب کو شوق کی کہنی جنت تھا شوق ہوئے تو پتہ لگے اگلی گال سوال نبی علیہ السلام میں بیٹھے آپ نے فرمایا میری امت دے لوگوں میرے لیکن پنجویں بات پنجویں حدیث باحوالا نبی سی فرمایا میری امت دے لوگوں صحابہ قیامت علیہ دین اللہ کریم نے جنت دے اندر 70,000 لوگ بڑی سنن علی حدیث بڑی سنن علی حدیث 70,000 لوگ بغیر حساب نے اللہ دی جنت دے داخل ہو سکتے میں دعا کرنے لگا تو سا لازم آمین آخریے یا اللہ جنت چاہیے تے چاہیے بغیر حساب دے دل نہ قبولیت دی گھڑی ہوئے کیا پتا یا اللہ جنت نصیب کر رہے تے کر بھی بغیر حساب دے 70,000 قسم سے لوگ اللہ کریم کی جنت دے اندر بیسن بغیر حساب دے کتنی خوش نصیبی ہے صحابہ کرام عرض کرنے لگے اللہ کے نبی وہ کون انہاں دیاں نشانیاں کیا ہیں انہاں دیاں صفتاں کیا ہیں انہاں دیاں عادتاں کیا ہیں امام کائنات نے فرمائے وہ لوگ جنہاں دی عادتیں ہونی ہے لا یسترقون انہوں نے کریں زندگی جداموں کہنا کروایا اسی لا یکتون انہوں نے کریں اپنے جسم سے ٹھانکو کہنا لوایا اسی داغو کہنا لوایا اس نے انہوں نے یہ صفت والا انہوں نے کریں بد شکونی کہنا کی دیو صفت کے وعلا ربہم یتوکلون اللہ دی ذات پہ بھروسہ کی تو اس نے دام کہنا کروایا اس نے کیا مطلب ہے قرآن تو ہٹ کے جڑے دم کی تے نہیں سنے نہ کریں پوربی سنی نہ کریں پوربی
چین بداں گدڑ بداں دال بداں سینکل بداں جن بداں سنے بے کرے یہ کو سجا نا ہندوانہ دم لوگ اکثر کریں گے دم کہنا قرآن پاک پڑھ کے دم کرنا تو کوئی حرج نہیں قرآن دے علاوہ کوئی بے دم میں تے وہ کراون ایمان دا نقصان ہے دم کہنا کرنے دے ہو سن اگلی گال نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انہاں دی عادت ہو سی کیا عادت ہو سی انہاں دی عادت ہو سی کہ انہیں داغ کہنا لوایا ہو سی اساں چھوٹے ہوں دے آسے سب چنگی طرح تے یاد ہے کو بال ڈر رہے آنا بالوں کو تھامب لیندے ہیں جان دے اٹھام ایک کپڑے دی ریل ہوندی ہے یوں کو وال بھائے جڑا نا تھوڑا جہاں سٹے نا وال اوندا تھامب بڑھا کے بال دے پیڑ تے لیندے ہیں بھی یہ ڈرسی کہنا ہے یہ بھی شیطانی عمل ہے یہ شیطانی عمل ہے یعنی کو تھامب شامب تے داغ کہنا لوائے اس نے بلکہ میں مسجد گھنا چنگی طرح تے یاد ہے بچپن میں آپ ہی کئی دفعہ لوائے اماں ساڑی شاگو لویں دی ہے بھی یہ بال جڑا نا ڈرے نا کئی دفعہ یہ اچھے طریقے نہ نہیں آج کل بھی یہ جہالت بڑی ہے بچپن بال جڑا ہے نا یا کوئی شاید جانور بکرا سبا تھیا بھی ہوئے نا وال اوندی جڑا نا کوئی چربی یا اوندا کوئی پھٹ بول آیا وال بال دے اتو وطایا تو والا چھاتے والا سچا نظر نہ لگ سی خدا را دوستو جہالت چو نکلو اے ٹھامب کہنا لگے دے ہو سن جڑے بغیر حساب دے ویسن تے اے جھوٹے تے کڑک کے دم ہی کہنا کروے سن نبی علیہ السلام فرمائے نہ دے تیجی صفت ہے بادشگونی کہنا گندے ہو سن بادشگونی جان دو پیر سنگھ ہاتھ دیکھو کتی سالی ہیں میرے نصیب ہے بھامے وہ آپ ہی متڑ کوارا مویا بیٹھا ہوئے زندگی چوکو نصیب نہیں تھی عورت مول صاحب دیکھیں ذرا پیر سنگھ پوتر میرے کتی کھاتے چن اللہ نے نصیب انہوں نے بھی بنائیں دوستو جنہوں نے رب نے منڈو جماندرو ہاتھ ہی نہیں بنائے نصیب ہاتھیں دے لکیریں تے تھوڑی ہو گئے یہ جڑا کان کرکتا بیٹھے لگ دے میں مانے دیا ہمارے ایک کو بادشاہ نہیں آدن یہ جڑا فجر نال گاہ کا آگے نا ادھار اللہ یہ نا مطلب ہے سارا نہیں ادھار چلنے یہ بادشاہ نہیں ہے اگر تو ابھے تے نہ ویلا تے تیرا کدا ہی ایکسیڈنٹ نہ تھیندا اے بادشگونی ہے جیڑا بندہ بادشگونیاں کرے کدا ہی نہیں تھی سکتا یا وقت تساں ڈٹھا کرو آج کل شاید شعور آ گیا ہوئے میلے تے میلے پیر دل دا میلہ صدر دین دا میلہ ویندراں دے ہونا ماشاءاللہ گئے کرو ہاں ہمت کیتی کرو اتھا بیٹھے ہونا پہلے داخل تھی وہ نا اساں تے ساری زندگی ویندے رہ گئے شرمندے کیوں بیٹھے ہو یہ اللہ نے سمجھ دیتی ہے تو بچ گئے پہلے ونجو تو توتے والے بیٹھے ہونا آؤ اپنا مقدر پوچھو ہیں توتے دے چونجے چی آؤنڈی مطلب ہے جڑی چونچ ہے اوندے تے 100 کھان دے ہو تے او اگو جڑے ورکے لاتے ہوندے نا او ورکے کچھ ایسی تے او تھوڑا نصیب ہو سی کیا بات ہے ایکو بادشاہ کو نہیں آتے اے جڑی بادشاہ دیا ایک امبلیاں کھندے ہو سو تساں امبلی جڑے لے وچوں گکڑ نکلے نا کئی دفعہ میں ڈٹھے وہ گکڑ کوئی نے چاہ کے آسن اے پھدی وے پھدی اے دسی اندر آئی دا نصیب کہیں جائے وہ پھدی پھری پجات ہیں تو نصیب چنگا جے پھدی پھری پوات ہیں قہروات ہے پھدی اللہ اے جڑی وڈی جہالت ہیں آمیں ایکو سندن بادشاہ بونی جڑا انجھے مصیبتیں جگار کیوں بغیر حساب تے جنت نہیں میں سکتا کیا خیال ہے نبی سی فرمائے بادشاہونی کہنا کرنے ہو سن دم کہنا کرنے ہو سن تے ٹھمب کہنا لگنے ہو سن اللہ تے توکل کرنے ہو سن تو ویسن بغیر حساب دے کیڑی شاید تذکرہ تے جنت تھا کیڑی شاید بولو یار کیڑی شاید تو سائیں سنی بیٹھے ہو لیکن تو سائیں پتہ کیا سوچی بیٹھے ہو تو سائیں سوچی بیٹھے ہو ایک کام نہیں چھوڑ دے مولی صاحب جنت ملے نہ ملے کئی ہو سن جڑے سوچی بیٹھے مولی صاحب معذرت کیا خیال ہے نبی علیہ السلام نے جڑے بات کی تھی حضرت اوقاشا بن میں سن کھڑے ہو گئے حضرت اللہ دے نبی مہربانی کرو میرے حق پہ دعا کرو اللہ میں اوقاشا کوئی نے 70,000 لے ٹولیز بنانے دے شوق ہے نا بیٹھا رویا کہیں پوچھنا ادولی اللہ پاک میں کو بنا رہے میرے حق کے دعا فرماؤ کتنا بڑا شوق ہے جھڑے نبی سے یہ دعا سنی ہے آپ نے فرمایا
کاشا انت منہم، تو انہیں 70,000 سے شامل تھی نہیں۔ بیٹھی مبارک ہوئی، ایک بھی صحابی کھڑا ہو گیا دے اللہ دے نبی میرے حق کی دعا کرو اللہ میں کوئی شامل کر لے۔ امام کائنات نے فرمائے بیٹھی میرا یار سابقہ کا اکاشا، تیرے کے اکاشا نمبر کہہ گئے، ہر ویلے قبولیت کا وقت نہیں ہوگا، ہر ویلے منصوری کا وقت نہیں ہوگا۔ اے جنی بڑی جنت تذکرت ہے، صحابہ سے شوق پیدا ہے۔ آج تک اگلی بات سنا، امام کائنات نے مسجد نبوی دی توسیع کا ارادہ فرمایا، اللہ دے نبی فرمائے جنان والا پلاٹ مسجد نبوی دی خاطر کہتے سی میں ضمانت رہا اللہ کو جنت اس پلاٹ کو بولنے سی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، اللہ دے نبی کیا مل سی؟ فرمایا جنت مل سی۔ اللہ دے نبی جے جنت دی ضمانت والے ذمہ تے مسجد دا پلاٹ عثمان دے ذمہ مل سی کیا؟ تڑپ کیڑی شہج گئی جیڑے ویلے غزوہ جیش الاسرہ تنگی والا غزوہ، جیڑے ویلے چندے دیواری آئی ہے، اللہ دے نبی اپنی چادر کو پھیلائی بیٹھے صحابہ جہاد واسطے مال جمع کراؤ میں ضمانت دینا اللہ کو جنت ضرور لے سی۔ سیدنا عثمان بن عفان کھڑے ہو گئے، آدھن اللہ دے نبی کیڑی شہ مل سی ذرا والا دورو، اللہ دے نبی فرمائے عثمان جنت مل سی۔ آدھے اللہ دے نبی جنت والے ذمہ تے جنگ دی تیاری ساری میرے ذمہ، سو چلے جا لڑایا ماتم میرے ذمہ۔ آپ نے فرمایا عثمان سے جنت چاہیے تے تھوڑے، آدھے اللہ دے نبی 200 چلے جا لڑائے، آپ نے فرمایا عثمان سے جنت چاہیے تے مال تھوڑے، آدھے اللہ دے نبی 300 چلے جا لڑائے، آدھے اللہ دے نبی جتنا فرمے دے سو 100 تھوڑا بھی دے سا 70,000 شرفیاں بھی دے سا، چاند دی تیاری واسطے جو جو مگ دے سو میں دیندہ دے سا، میں عثمان بھی کا تمنے جنت دی ضمانت اپنے ذمہ چلاؤ۔ جیسے حضرت عثمان نے شرفیاں تے دینار دیتے، نبی اسی اپنی جھولیے جو درہم دینار پاتی بیٹھا سجے کھبے الٹے پلٹے کرے دے بیٹھا تے آپا دے بیٹھا سردا عثمان ماں میرا بادریوں میں تک آج دلال عثمان اگر کوئی کام نہ کرے تے ضرورت ہی کہنی، اللہ نے عثمان کو جنت وارث بنائے۔ کیڑی شے دی طلب؟ سارے بولو کیڑی شے دی طلب؟ نہیں میں سنیا کئی باری سنی ہوتے نبی سی جلے فرمائے حی علی جہاد، کئی باری سنی ہوتے جہاد واسطے آؤ تے لڑسو غازی بنسو تے جنت مل سی۔ جنت 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 دا شوق لیوا کے تے صحابہ دی تعداد دی اضافت ہے، جنت دی لالچ تے ہے جیڑی مکے مدینے کو آباد کی تھی پئی ہیں، جنت دے شوق دے بغیر تے بندہ ایک منٹ نہیں دین دا کام کر سکتا۔ نبی سی جلے رغبت نہیں تھی ہے، پہلی رات شادی دی حضرت سیدنا حنظلہ دی لگے گئے تلوار چاہتی ہیں لڑجے شہید ہو گئے، سنی کئی باری بدے ہو لیکن بہت سونا جو بات رہتے ہوئی ہے، حضرت حنظلہ نے اپنے ہم کستری کی تھی ہوئی ہے، بیوی دا حق ادا کی دایا شہید بھی ہو گئے۔ حضرت حنظلہ دی نوی بیوی دلہن دنیلی جڑے میں اطلاع ملی ہے میرے سر کا تاج شہید ہو گئے، چادر سر سے پاتی ہے سر ہوتی ہوئی میدان مقتل چاہیے۔ اللہ نے نبی میں سنے شہیدیں کو غسل کوئی نہیں دے جی جی کینسے دے دے، اللہ نے نبی حنظلہ کو غسل دیوائے جاؤ، حضرت حنظلہ دے غسل فرد ہو جڑے میرے جہاد کا شوق ہے چلیے لے آئے، حنظلہ اپنی بیوی دی محبت بول گئے، جڑے میرے جنت کا شوق ہے چلیے لے آئے، حنظلہ پاک من بول گئے، جڑے میرے جنت کا شوق ہے چلیے لے آئے، حنظلہ غسل فرد بول گئے۔ حضرت حنظلہ دے کپڑے یا جتی یا جیڑی شہدی تنبئی ہے چامن کبارہ میں سے کہتے تلوار چاہ میں جنت راجہ پکڑے سی شہید ہو گئے۔ اللہ دے نبی میرے سر سے تو آج کو غسل چلی ہوئے، حضرت حنظلہ نے بیوی کا آکھانا اللہ کے پاک پیغمبر
مال ویندے تے ونجے پر جنت چاہی دیئے جن میرے جنت میں ونجے سارے معاملات آسان حدیث دے حدیث سنے دا کھڑا حدیث دے بعد حدیث میرے نبی سنگھ دے سامنے ایک لمبے قاتلی عورت آئی ہے شکل دی کالی ہے صحیح بخاری دا حوالہ ہے لمبی قاتل سر آدھی اللہ دے نبی میں مرگی دا دورہ تھی نہیں مہربانی کروا جانتے ہو مرگی دا دورہ میرے حق کے دعا کرو اللہ میں کو شفا دے میں بیماریں کو اللہ شفا دے آمین آکھو نبی سی فرمائے او عورت چون گی جے دعا کرویں نہیں میں دعا کرے سا اللہ تے کو شفا دے سی دوجی رائے جے صبر چا کرے میں ضمانت لینا اللہ تے کو جنت دے سی تیری مرضی جیڑی شاید چونے شفا چاہی دیئی میں دعا کرنا اللہ تے کو سو کرے سی جے صبر چا کرے اللہ جنت دے سی لمبی قاتلی شکل دی کالی غریب تھی عورتیں آکھن لگی اللہ دے پیغمبر میں کو شفا نہیں چاہی دی میں صبر کرے سا دعا کرو اللہ جنت دے نبی سی فرمائے جے صبر تیرے زینے تے میں ضمانت دینا اللہ دے تے جنت واجب کر دے سی ایک دیوار نبی سی دے زمانے دے بعد یہ عورت یہ گزرتی پئی ہے حضرت ابن عباس بیچے ہم صحابہ بیچے حضرت ابن عباس آدھے لوگوں دنیا جو ٹرتی پھرتی جنی عورت دیکھنی میں تیرے دی پئی ہے جب کو نبی سی فرمایا ہے عورت جنتی ہے اللہ نہیں دیتے جنت واجب کر دیتی ہے بیماریاں برداشت جنت دی طلب دی خاطر بیویاں قربان جنت دی طلب دی خاطر صحابہ برداشت جنت دی طلب دی خاطر اللہ فرمینے صحابہ سارے یہ جہان جنہیں دی ہر ملے جنت دی طلب ہے جیڑا جیڑا بندہ جنت دی طلب چ رکھے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے اللہ پاک کو جنت وارث بنا کیڑی شے دی طلب اچھا جواب دو کیڑی شے دی طلب بھی حدیث بڑی مشہور و معروف نبی سہی رات دا ٹائم ہے سنی غور نال وضو دی خاطر باہر آئے تہجد پڑھنی ہے اندھارا ٹھڈ آئی دے دن ایک بندہ سامنے لکیا بیٹھے آپ نے سلام کیتے ہوں سلام دا جواب دیتے جواب سن کے سنیان گئن کون ہے آپ نے فرمایا ربی آئی جی اللہ دے نبی فرمایا رات دا ٹائم ہے اتنا کینے ادھے اللہ دے نبی جے دل دی گال پوچھ دے ہو کئی عرصے تو دلی تمنا ہے تو اب میں وضو کراں موقع ہی نہیں ملتا نبی سی فرمائے دین دا ظہر عصر دین آجا نماز مغرب والی نماز کہیں ٹائم وضو کرا سکتے ادھے اللہ دے نبی بڑی کوشش کی تھی صحابہ کرام دی بڑی بھیڑ ہوتی ہے رش ہوتے ہیں صحابہ گجرے والے صحابہ نبی سے کو وضو کرا دینا ایک صحابی پانی سنینا ایک صحابی آپ دے وضو والا پانی سنین دینا جہاں لینے ہیں اپنے جسم سے ملینے ہیں برکت سمیز کے اللہ دے نبی موقع نہیں مل رہا آپ نے فرمایا نبی آپ پانی ہوتے کر امام کائنات پانی چاہ کے دور لگے گئے قضائے حاجت دی خاطر اتنا دور میں نیان کوئی دیکھ نہ سکتا آباد الناس لوگیں کے پرے میں نیان اساں چھوٹا پیشاب کرنا ہوئے نا میل پولا منجلہ ہٹا جل دیں والا وٹائی مارنے تو وٹائی ادھا میل جتنا تو مرندہ ٹرنے تاکہ دنیا کو پتہ لگے ملک صاحب سٹی اندن یہ اسلام کے دوری دا نتیجہ ہے اسلام کے دوری دا نتیجہ ہے پرنے تک نبی سی میں لیا غور کری درہ نبی سی واپس آیا آپ نے فرمایا نبی آپ پانی وضو کراؤ گئے حضرت ربیہ نے وضو کرائے کیا منظر ہو سکتا نبی سی کو وضو کراؤنا وضو ہی کروے نہ ہو سی پانی بھی آپ کٹھا کرے نہ ہو سی اپنے جسم دے بھی ملے نہ ہو سی بھی آتے ہاں کوئی کرنا موجہ ہی موجہ ہو سکتا امام کائناتی دوران وضو نظر پائے گئی ہے آپ نے اٹھے حضرت ربیہ دے اکھا میں جوان سوئر آپ نے فرمایا ربیہ کیا مسئلہ ہے ادھے اللہ دے نبی بڑی خوش نصیبی ہے
آمنہ دے رات کا وضو کیا کرنا آپ نے جڑے وضو کر کے سنو ہے مرکز محمد میں لیا گیا ہو نبی سی بہ گئے ربیہ سامنے بہ گئے آپ نے فرمایا نبیہ آج تائیں میں محمد کریم دا دل ٹھاڑ دے آج دس تیرے دل کا یاد ہے جیڑی شمد سے میں زمانت لینا اللہ تے کو ضرور عطا کرنے سے حضرت ربیہ کر چاہوے ہاں مکان دا مطالبہ کر سکتا پیسے دا سوال کر سکتا آپے کوٹھے دا سوال کر سکتا حضرت ربیہ نے اللہ دے نبی زمانت لے ہو اللہ دے سی چی زمانت لے ہو وعدہ کرنا اللہ نے سی رو بھی پہ اکھا نمائن سی جاؤ سیر جھکا جاکی تے سی آدھے اللہ دے نبی ہکا تمنا ربی علی مکان ملے نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں صوف ملے نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں زندگی ساری دکھے جو گزر وجہ برداشت ہے ہکا دلی تمنا اللہ دے نبی دعا کرو زمانت رہو اللہ میں نبی کو جنت رہے اصحابوں کا بڑا فتح پھر جنت یا رسول اللہ رات دا جاگدا پیاں جنت دی خاطر تو آدھے واسطے پانی دا برتن بھر کے آیا وضو کروان دے خاطر نیتی آئی تو جنت میں لیا اللہ دے نبی مہربانی کرو آپ نے فرمایا ربیہ دیر سجدے کی تے کر میں وعدہ کرنا اللہ تے کو جنت ضرور عطا کر دے کیڑی شاید دی طلب ہونی چاہیے دی بولو سارے بولو آخری بات آئی یہ دیکھو ذرا جنت دی طلب ہونی چاہیے 8ویں روایت مسند ابو یعلا تے مستدرک حاکم لیکن سنی غور نہ یہ دیکھنے ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث توجہ مکمل ہے تمہاری یہ دیکھو تھکے تو بیٹھے ہو سو حالے نہ میں کہنا تھکے تو سام بیٹھے ہو سو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے آنے لگے کہ سمجھ نو دیو سی جڑا توجہ کرے سی ورنہ سمجھ نہیں آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہجرت دے رہے بین راہ بھول گئے بیا راستہ پکڑے نے وہ بھی بھول گئے بیا راستہ پکڑے نے وہ بھی بھول گئے جیڑے راستے دے رہے ہیں بھول گئے ہیں حکم دیتے ہیں خیمے لاؤ آج ہی تھائی راہ دے ہیں کال سفر کرے سن سارے لوگ خیمے لا دیتے بنی اسرائیل نے رات دا وقت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام مشورہ بیٹھے کریں دن یار کیا مسئلہ ہو سی اسا راہ پہ بھولتے ہیں کیڑا راہ ہے جڑے راہ کے اسا ہجرت کرنی ہے ایک وڈیری عمر دا بندہ بیٹھا ہوا کسی جڑی شاید میری سمجھے جلدی پئی ہے اسا کشے کھلے ودے ہیں جے وہ بھولی ہوئی شاید نہ بھولے آؤ رستہ ملا رو سی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا بھولے ہوئے ہو سو ایک بندہ آکھا لگے اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام جڑے فوت میں لگے انہوں نے آکھا جڑے مسلمان ہجرت کر کے بنیا لگے میری قبر کھول کے میرا پاک وجود بھی چاہ کے بنیا ہے اتھا میرا وجود نہ رکھا ہے لدائی میں ہجرت کا موقع یوسف کی لاش نال نہیں دیتی ہے ہی وجہ تو سراہ میں بھولتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتہ کرو یوسف کی قبر کتنا ہے سمجھ آگئی ہے تک پتہ کرو پتہ کریں گے اسے فلانی بڑھڑی ہے اساں سارے کے وڈیری عمر دیئے اے فلانے خیمے او کو پتہ ہے بندے بھیجے گئے پتہ کرو موسیٰ علیہ السلام دے ساتھی ہیں اممہ جی پتر موسیٰ علیہ السلام بھیجے تے یوسف نبی دی قبر دسو بڑھڑی اممہ سیر کمبدہ پہ ہاتھ کمبدے پہ بالکل ضعیف العمر ہے سنی ذرا آنکھا لگی پتر نبی کو انیا کو موسیٰ کریم کو آکو آپ چل کے آوے میں یہاں کچھ شرطیں پہلے ہو منو تے تاں قبر دا دسے ساں شرطان نبی ہیں نال پتہ کر گیا ہو ساتھی آدھن اللہ دے نبی اممہ بڑھڑی آدھی ہے پہلے موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کاوڑ نہیں کی تھی غصہ نہیں کی تھا فرمائے نے
ہمارے چھ بجے لیے آتی پئی ہے تے میں کو پیش دینا چاہیے آ گئے میں اگر روایتی چوتے کو کڑ کے دکھاواں نا چیتا جاتے آئے نبی وقت دا اللہ دا کلیم ہے سنی میرے جملے آئے آ کر کے اماں بڑھڑی دے سامنے جی میں اتحیات نہیں دے گوڑے سر کے بہ گئے جی میں ہوں انشاءاللہ میرے خیال نہ آیا شدہ کوئی گال نہیں تو آپ کو ہمت دی میں نہ پہ بھی جوان پگھرو پانی دیا کھڑے مصیب پنجے پہ بات دی اب آئی اتنا کاک نہیں بھی لبنا کہیں بھی مسجد ویسے ہیں کشے چوڑی بھری سی یہ حقیقت ہی ہے جیڑی مسجد میں جو مولی صاحب جیل زور زیادہ لاوے ان دی میز پیشیں میں لے عمرے زیادہ بھری نہیں ہے یہ واحد مسئلہ کہ توڑا کھٹا ٹیٹ مولی صاحب جے تک بے ہوش یہ اگر تھی وجہ پتہ ہے بعد کیا تب سر نہ پیا لاوے زور اندھا پتہ نہیں سی کر دیئے واہ قوم کو سلام چلو این دے چی برکت ہے انشاءاللہ توجہ ہے کوئی توجہ ہے آئے آ کر کے بہ گئے ادب نوال کیڑی شہنہ کیڑی شہنہ اے سکی اممہ بھی نہیں سکی اممہ بھی نہیں اممہ بڑھڑی دے درجے کو پہنچ دیئے عورت موسیٰ کلیم بڑھڑی اممہ دے تنہوں میں جا ڈوئے کو دے سکے بہ گئے سکی مادہ اسلام کتنا احترام سے کتنا ہو سکتی یہ تے خیر دی اممہ ہے انہیں بہ گئے آخر اممہ کیا مسئلہ ہے اب آج میری شرط چمنے میں قبر دا نسے دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت اممہ کیڑی شرط تیری میں تیری کیڑی شرط پوری کر سکتا وعدہ کر میرے نال میری شرط پوری کریں تے قبر دا پتہ دسے دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت وعدہ نہیں کرے پوری کرنے سا کوشش کرے سا دستا صحیح آگے وعدہ ہے کرے گا تم اپنے راہ تیسا اپنے راہ اٹھڑے اللہ زدی بڑھنا کیا خیال یہ لوگ خیر کا وعدہ کرو موسیٰ علیہ السلام میں کینے اممہ وعدہ کرا خیر دے کرو شابہ صحیح ہاں کام شروع تھی گئے تائیں تا روپیہ ہی نہیں کڑنا بہنے سارے دے میں ہاں میں کو پتہ ہے تیرے پکوڑیں چلا برکت پائے خیر ہے میں ویسے تو آبی خوش طبی کھڑا کرے نا ضرورت نہیں اللہ تو آپ کو عزت رہے ایک مولی صاحب میں آیا کیا بھی اللہ دے بندے چندہ دے تعاون جمع کرو جتنی حدیثان جانو سنائیں سامنے ایک بندہ بیٹھا جی میں بھائی سنا اولا بیٹھے انہی نے جے بیچ ہاتھ مارے تے مولی صاحب لچھے بلی کام بانے گئے اون دو چار بیاں حدیثان سنا دی چاہتے وہ ہاتھ جے بیچ پاتی رہ گیا اون بیاں حدیثان سنا وہ جے بیچ پاتی رہ آخر کار تھوڑی حدیثان موک گیا وہ تھوڑی دیر دے بعد جے بیچ اور نسوار دی پوری کٹ ہے کریں ہی نہیں تھی دے بہرحال اللہ تو انہیں مال ریس کے برکت پائے شرط پوری کرے سے تو تاں قبر رسے سے وہاں کہ اممہ وعدہ نہیں کرنا وعدہ نہیں کرنا تو جانتا رکھا میں جانے اچھا میں وعدہ کرے نا کوشش کرے سنداستے سے وہاں کہ کہنا زمانت دے وہاں کہ اچھا اممہ داستے سے اممہ بڑھڑی آکھا لگی ہے موسیٰ کرینا میری پہلی شرط ہے زمانت دے اللہ میں کوئی جنت نصیب کرے سی طلب ہے کہنا تڑپ ہے کہنا آپ پہ دے سی ہر کام دی خاطر محنت کرنی بندی ہے جلے جنت دیوار ہے آپ پہ دے سی مہربان جو تھیا وہ آپ پہ دے سی ٹکر کدیں آپ پہ نہیں پکا دانے کدیں آپ پہ گھر توڑ کے نہیں آئے دنیا دے سارے کام دی خاطر حرکت کریں لے ہو جنت دیواری آگے آپ پہ مولی صاحب دے سی آپ پہ دے سی کوئی پیو سارے دی جنت ہے آپ پہ دے سی کوئی ورسیج ملنی ہے ساکو کیا یہ کوئی کھاتا چڑھنے جو آپ پہ آوے سی طلب کرنی بندی ہے تمنا رکھنی بندی ہے اللہ سیاں یہ بڑھڑی کیا آدھی ہے موسیٰ علیہ السلام پریشان تھے کہ میں کی میں زمانت نہیں مان اللہ تک جنت لے سی میں کی میں زمانت نہیں مان یہ دیکھ ذرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ کریم دیکھ تو صحیح شدی سیر کمدہ پہ جنت دی طلب رکھے دے زمانت سنو جملے دے زمانت جو میں اللہ نہیں دیتے اپنی جنت واجب فرما دیتی ہے اونچی آگ
جنت واجب کر دیتی ہے. اچھا دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط ہے موسیٰ کریم ضمانت دے اللہ میں کوئی جنت چاہتا ہے موسیٰ کریم کا ہمسایہ بنا دے سی. اللہ کریم نے فرمائے وعدہ کر موسیٰ کریم اللہ پاک نے کوئی جنت موسیٰ کریم کا ہمسایہ بنائے. حضرات جنت دی طلب ہونی چاہیے. جڑے جنت دی طلب ہوئے اللہ جنت ضرور عطا کرنے نہ ہوئے. جڑے جنت دی تمنا ہوئے اللہ جنت ضرور عطا کرنے نہ. ثابت ہو جنت دی طلب ہونی چاہیے. کہ او جنت جنے وچ ہمیشہ جوانی او جنت جنے وچ ہمیشہ جوانی جنے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی جنے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی جنے وچ سونے تے چاندی تے برتن جنے وچ سونے تے چاندی تے برتن نصیباں والے سبحان اللہ برتن او جنت جنے وچ ہمیشہ جوانی او جنت جنے وچ ہمیشہ جوانی جنے وچ مچھلی دی گہری مہمانی او جنت جنے وچ زمون دیا زمینہ او جنت جنے وچ زمون دیا زمینہ زمینہ تے بچھیاں سبز رنگ دیا کلینا زمینہ تے بچھیاں سبز رنگ دیا کلینا کلینا تیرے شام دے تکیے لگے نے تیرے شام دے تکیے لگے نے بڑی ہے شوشرت دے دریا لگے نے. اللہ پاک نے فرمایا یہ جی جنت جنت دے ربے باہر دنیا کائنات سارے نعمتیں میں افضل نعمتوں میں باہر قیمت سے اللہ نے فرمایا مسارے ہو الہ مغفرت من ربکم وجنت ارضها السماوات والارض وعدت للمتقین. دعا کرو اللہ سا سارے کو اپنی جنت نصیب فرماوے اور بغیر حساب کے نصیب کرے. وآخر دعوانا الحمد